لبرل لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ تبلیغ والے تبلیغی اجتماع پر اتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں، اتنے پیسوں سے یونیورسٹیاں بنا دیتے تو بہت فائدہ ہوتا، اس کے بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ ندیم پٹیل انڈیا سے۔ یہ لبرل لوگوں کو اس طرح کے اعتراض اسی وقت سوچتے ہیں جب کوئی دین کا کام ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ جو میلے ہو رہے ہوتے ہیں، یہ جو سرکس ہو رہے ہوتے ہیں، جو فلمیں بن رہی ہوتی ہیں، یہ جتنی فلمیں بن رہی ہیں، جو فلم انڈسٹری ہے، اس کا انسانیت کو کیا فائدہ ہے؟ سوائے نقصان کے فلم انڈسٹری نے انسانیت کو دیا کیا ہے؟ ڈرامہ انڈسٹری ہے جو انٹرٹینمنٹ کے نام سے پوری ایک انڈسٹری بنا دی گئی ہے، کیا فائدہ امت کو پہنچایا اس انڈسٹری نے؟ تو کیا کبھی کسی لبرل آدمی نے یہ کہا ہے کہ فلم انڈسٹری میں جو کروڑوں روپے خرچ ہو رہے ہیں، اس کو اگر آپ یونیورسٹی بنانے پہ خرچ کر دیتے کتنے لوگوں کو، اور حقیقت بھی ہے، یہ کبھی ان کو نظر نہیں آئے گا۔ قربانی کے دن آئیں گے تو ان کو نظر آئے گا کہ آپ جانور ذبح کر رہے ہیں، اور جب ریسٹورنٹ پر بیٹھ کر مٹن کڑھائی کھا رہے ہوں گے اس وقت ان کو یاد نہیں آئے گا کہ کتنے جانور ذبح ہوتے ہیں ڈیلی ریسٹورنٹس کے لیے، وہاں آ کے آپ کڑھائیاں پھوڑ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن قربانی کے دن آئیں گے تو ان کو جانور یاد آنا شروع ہو جائیں گے، پھر کہیں گے آپ جانور ذبح نہیں کریں، کسی کو جنریٹر دے دیں، آپ کسی کو واٹر کولر دے دیں، اور جب ریسٹورنٹ میں کھانا کھا رہے ہوں گے تو یاد نہیں آئے گا۔ اسی طرح جب فلمیں بن رہی ہوں گی تو یہ کہیں گے بھائی فلمیں تو بہت اچھی چیز ہے، انٹرٹینمنٹ ہو رہی ہے، اس پہ جو فضول خرچہ ہو رہا ہے وہ ان کو نظر نہیں آئے گا۔ جب تبلیغی اجتماع ہو رہا ہے، کوئی دین کا کام ہو رہا ہوگا، تو ایسے موقع پر یہ کہنا شروع کر دیں گے کہ آپ جناب یونیورسٹیاں بنائیں۔ کوئی عمرے پہ جا رہا ہے تو اس کو کہنا شروع کر دیں گے کہ جناب آپ عمرے پہ جا رہے ہیں، لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، تم عمرے پہ عمرے کیے جا رہے ہو۔ تو یہ جو اعتراضات ہیں نا، بالکل کھوکھلے، ڈبل سٹینڈرڈ، دوہرے معیارات، یہ ایسی چیزیں اب دنیا کے سامنے واضح ہو چکی ہے۔ لبرل کا جو مکروہ چہرہ ہے نا، جس طریقے سے یہ اپنے لیے ایک سٹینڈرڈ، دوسرے کے لیے دوسرا سٹینڈرڈ رکھتے ہیں، تو اس لیے اتنا ان لاجیکل طریقے سے یہ اپنی چیزوں کو بار بار انہوں نے ڈسکس کیا ہے، لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے کہ اب دنیا جان چکی ہے کہ ان کے معیارات ہی الگ ہیں، پیمانہ ہی الگ ہے، اپنے کاموں کو ناپنے کا پیمانہ الگ ہے، اور اسلام کی کوئی بات آئے گی تو ان کا پیمانہ الگ ہے۔ اس لیے ان کے لیے تو یہی واضح جواب ہے کہ بھائی آپ اپنا معیار ایک کر لیں، ناپنے کا سٹینڈرڈ ایک بنا لیں تو ٹھیک ہے، پھر دیکھتے ہیں کہ آپ کتنا اس سٹینڈرڈ کو فالو کرتے ہیں۔ نماز میں دعائے قنوت کے بغیر سلام پھیر دیا تو نماز ہو گئی یا دوبارہ پڑھنی ہوگی؟ دعائے قنوت اگر نہیں پڑھی تو آپ کی نماز نہیں ہوئی، یا تو آپ سجدہ سہو کر لیتے آخر میں، اگر سجدہ سہو بھی نہیں کیا تو وتر آپ کو دوبارہ پڑھنی ہوگی۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ میرا نام محمد حفیظ ہے، میرا تعلق ضلع ہری پور کے علاقے چکلی چڑوائی امازئی سے ہے۔ میں نے سنا ہے کہ 66% قاضی جہنم میں جائیں گے اور 34% قاضی جنت میں جائیں گے، کیا ایسی کوئی حدیث ہے؟ رہنمائی فرمائیں۔ ایسی کوئی حدیث تو نہیں ہے، اس کا دار و مدار اس پر ہے کہ قاضی عدالت انصاف کے مطابق فیصلہ کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ اگر انصاف کے مطابق فیصلہ کرے گا تو اس کا مرتبہ بھی بہت بلند ہے، اور اگر انصاف کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا، ظلم پر فیصلہ کرتا ہے، میرٹ پر فیصلہ نہیں کرتا، کسی کے ساتھ وہ ظلم کر رہا ہے، تو اس کی سزا بھی بہت خطرناک ہے۔ حدیث میں اس پر بہت شدید وعیدیں آئی ہیں۔ ہمارے ہاں جو عدالتوں کے اندر جو سسٹم رائج ہو گیا ہے، جس طریقے سے وکیل جھوٹے مقدمات کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں، جھوٹے مقدمات کو ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، ان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ شہادت الزور، یہ شرک کے بعد حدیث میں آتا ہے سب سے بڑا جو گناہ ہے نا، شرک کے بعد حضور نے فرمایا جھوٹی گواہی۔ تو جھوٹی گواہی کی وجہ سے تو جھوٹا فیصلہ، غلط فیصلہ ہوتا ہے۔ تو جس آدمی کو جانتے بوجھتے پتہ ہے کہ یہ بات غلط کر رہا ہے، پھر قاضی غلط فیصلہ کر رہا ہو تو وہ کتنا بڑا جرم کر رہا ہوگا۔ اس لیے جو ججز ہیں، جو عدالت میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، ان کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم نے ایک دن مرنا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اپنے کیے کا جواب دینا ہے، ہم سے پوچھا جائے گا کیا کیا تھا، زندگی دنیا میں کیسے گزاری تھی، کیا ہم اللہ کو، اللہ کے رسول، اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو منہ دکھانے کے قابل ہوں گے۔ اس چیز کو سامنے رکھ کر اگر آپ عدالت میں بیٹھیں گے، وکیل اپنا کام کرے گا، تو انشاءاللہ ہمارا عدالتی نظام بہت بہتر ہو سکتا ہے۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے، مفتی صاحب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور کا حصہ ہیں، جس کے ثبوت میں وہ ملا علی قاری اور بہت سے بزرگوں کے حوالے دکھاتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اہل سنت کے اس بارے میں کیا عقیدہ ہے، جواب عنایت فرمائیں۔ دیکھیں، اس بارے میں پہلے بھی کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں، اتنی بات تو طے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، ٹھیک ہے، اس میں تو شاید ہی کسی مسلمان کا اختلاف ہو۔ اس لیے اختلاف نہیں ہو سکتا کہ قرآن میں خود آیا قل انما انا بشر مثلکم، آپ کہہ دیجئے میں تمہارے جیسا بشر ہوں، تمہارے جیسا انسان ہوں۔ تو جب قرآن میں کہہ دیا کہ میں تم جیسا بشر ہوں، ہم پڑھتے ہیں اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ تو جگہ جگہ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ رسول بشر ہوتے ہیں، رسول بشر ہوتے ہیں، رسول بشر ہوتے ہیں۔
تو اس میں تو کوئی ڈاؤٹ کسی مسلمان کو نہیں ہے، نہیں ہونا چاہیے، اگر ہے تو نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ قرآن نے کہہ دیا ہے کہ رسول بشر ہوتے ہیں۔ باقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس معنی میں اگر کوئی نور سمجھتا ہے کہ جیسے فرشتے نور ہیں، فرشتے نور سے پیدا ہوئے ہیں، انسان نور سے، بشر نور سے پیدا نہیں ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسانوں کی طرح جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے، گارے سے اللہ تعالیٰ نے بنایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی کا تسلسل ہیں۔ نور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سینس میں تو کہا جا سکتا ہے کہ آپ علم کا نور ہیں، آپ ہدایت کا نور ہیں، کہ آپ کی وجہ سے دنیا میں ہدایت کا نور پھیلا، علم کا نور پھیلا، جہالت کی تاریکیاں مٹیں وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اس سینس میں کہ جیسے فرشتے نور سے پیدا ہوئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نور سے پیدا ہوئے ہیں، یہ تو قرآن کریم کی صریح آیات کے ساتھ آپ ٹکراؤ کر رہے ہیں کہ قرآن کہہ رہا ہے، آپ کہہ رہے ہیں میں بشر ہوں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں رسول بشر نہیں، رسول نور ہیں۔ تو اس سینس میں نور کہا جائے، بزرگوں نے جو نور کہا ہے وہ اسی سینس میں کہا ہے، تب تو ٹھیک ہے۔ لیکن اگر کوئی کسی دوسرے سینس میں بشر کی ضد کے طور پہ کہہ رہا ہے کہ نہیں بشر نہیں ہے، نور ہیں، تو یہ بات قرآن کے بالکل صریح آیات کے خلاف ہے اور اس سے توبہ کرنی چاہیے۔